13 جولائی 1931 جب اذان دینے کی پاداش میں 22 فرزندان توحید کو ڈوگرا سپاہیوں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 21 جون 1931 سے، جب عیدگاہ جموں میں ڈوگرا پولیس آفیسر DIG رام چند نے امام مسجد کی جانب سے داستان موسیٰ و فرعون بیان کرنے پر خطبہ عید بند کرا دیا۔ اس عرصے میں پولیس لائن جموں میں ڈوگرا انسپکٹر لبو رام قرآن مجید کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جس پر بات پولیس لائن سے نکل کر جموں اور پھر وادی کشمیر کے کوچوں و بازار میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ اس پر سراپے احتجاج ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ جلسے جلوس مظاہرے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مظاہرہ سری نگر کے مرکزی مقام پر ہوتا ہے، جہاں مظاہرے کے اختتام پر ایک انگریز فوجی کا معاون عبدالقدیر خان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پشاور کا رہنے والا تھا اور اس کا انگریز آفیسر یہاں چھٹیاں گزارنے آیا تھا، وہ بھی اظہار یکجہتی کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ قدیر خان احتجاج کے اختتام پر لوگوں سے کہتا ہے کہ اب قراردادیں کسی کام کی نہیں، آگے بڑھ کر راج محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ یہی اس کا جرم ٹھہرتا ہے۔ اسے گرفتار کر کے سینٹرل جیل سری نگر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ عوام کی غیر معمولی دلچسپی اور عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے مقدمے کی سماعت خلاف معمول جیل کے اندر کی جاتی ہے، جہاں نماز ظہر کا وقت ہونے پر جیل کے باہر یکجہتی کے لیے جمع ہونے والے نماز ظہر کھلی جگہ جیل کے باہر ادا کرنے کے لیے اذان دینے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ڈوگرا سپاہیوں کی گولیاں آتی ہیں اور مؤذن کا سینہ پار کر جاتی ہیں۔ ایک اور مؤذن آگے بڑھتا ہے، اذان دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بھی گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور اسی طرح اذان کے اختتام پر 22 لوگ گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں، مگر اذان کو کوئی بھی ادھورا چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یوں یہ تاریخ اسلام کی ایک انوکھی اذان بن جاتی ہے جو 22 شہیدوں کی لاشوں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ دراصل اذان ہی نہیں بلکہ دو قومی نظریے کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ جب ایک طرف ظلم کے پیروکار دین اسلام کے شاعر کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف توحید و رسالت کے پروانے اللہ کی کبریائی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، مگر کلمہ حق بلند کر کے ہی خود پر لگنے والی گولیوں کے نتیجے میں زمین پر گرتے ہیں۔ کہنے والے بجا طور پر کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا آغاز محمد بن قاسم کے سندھ آتے ہی ہو گیا تھا، مگر اس کا پہلا مظاہرہ یقیناً سری نگر سینٹرل جیل میں 1931 میں ہوا۔ اس واقعے کے تمام شواہد اور تصاویر بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج کی جموں کشمیر کی آزادی، حریت، مسلم تشخص اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد دراصل اسی دو قومی نظریے کی جنگ کا تسلسل ہے جو پہلے کلمہ گو مسلمان کے اسلام لانے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ دو قومی نظریات دراصل محض مسلمانان ہند کی علیحدگی کی سوچ نہیں تھی، بلکہ غالب اور طاقتور ہندو لیڈروں کی مسلم دشمنی، نفرت اور حقارت کی کوکھ سے جنم لینے والی تقسیم تھی۔ یہ حقارت آج بھی بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور شودروں سے روا ہے، اور جموں کشمیر میں تو اس حقارت کی انتہا کر دی گئی ہے۔